جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، اور ہم آف کورس کیونکہ وہ نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ لندن پہنچ چکے ہیں، یو این میں انہوں نے خطاب بھی کیا، اور اس خطاب میں جو کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پڑھی لکھی 4-5 باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں بھی یاد ہو گئی ہیں، لیکن ان کا خطاب کرنے کا اور جنرل اسمبلی جانے کا امپیکٹ کیا ہے؟ آخر تھوڑا بہت تو امپیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ جو بھی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا ایک ضرور امپیکٹ آتا ہے، تو ہم اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی پاکستان کی جو سیاست کا مرکز سمجھے جا رہے ہیں آج کل نواز شریف، اور آف کورس وہ لندن میں، تو لندن پاکستانی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے، نواز شریف کی واپسی کو لے کے جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ کس حد تک درست ہیں، اور نواز شریف کا بیانیہ کیا واقعی اس قدر سخت ہوا کہ مقتدر حلقوں کی جانب سے پیغام لے کر شہباز شریف کو جانا پڑا، یا ان کا جانا کسی اور مقصد سے تھا؟ کیونکہ ان کی ایک ملاقات کے بارے میں نصرت جاوید اور میں نے جو بتایا تھا اس پر تو خیر ہم قائم ہیں، وہ ملاقات ان کی ہوئی اور اسی شہر کے آس پاس میں ہوئی، آف کورس گجرانوالہ شہر میں تو نہیں ہوئی ہوگی، بٹ گجرانوالہ ایک بہت بڑا ضلع ہے۔ تو انور رضا صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سینئر صاحب انور اقبال صاحب سینئر صحافی ہمارے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں انور صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ، رضا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے انور صاحب، ایک تو کل جو وزیر اعظم نے خطاب کیا، کیسا اس خطاب کا کیا امپیکٹ آئے گا بطور نگران وزیر اعظم وہ وہاں پہ موجود تھے سر؟ ہم جو ہے نا اقوام متحدہ کے اجلاس سے بہت زیادہ توقع وابستہ کر لیتے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کا اجلاس کیا ہوتا ہے؟ ایک فورم پرووائڈ کرتا ہے جس میں آپ اپنی پوزیشن سامنے رکھتے ہیں ساری دنیا کے، اور اس کے بعد دنیا سے جس نے اپنی پالیسی کے مطابق جو کچھ اخذ کرنا ہوتا ہے وہ اخذ کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے 2-3 ایشوز ہیں جن پہ پاکستان کی پوزیشن کی وضاحت کی۔ سب سے پہلے تو ایک جو پاکستان میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ملا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ انڈیا نے کینیڈا میں کیا، جس سے نیشن ہوئی، اور اس پہ جو دنیا کا ریئیکشن آ رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ آج امریکی وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ انڈیا کو کینیڈا سے کوآپریٹ کرنا پڑے گا انویسٹیگیشن میں، تو اس پہ ظاہر ہے سب کی فوکس انڈیا پہ تھی، تو پاکستان اس کا فائدہ اٹھایا، انڈیا کا پوزیشن سامنے رکھی، جموں اور کشمیر کے مسئلے کو واضح کیا کہ اس کو ایک ابھی حل طلب مسئلہ ہے اور اقوام متحدہ سے کہا کہ اس کو حل کرنا چاہیے، جو پاکستان کی ٹریڈیشنل پوزیشن ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہر فورم پرائم منسٹر اور فارن منسٹر دونوں نے کہا کہ جو انڈیا نے جو کچھ کیا ہے کینیڈا میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، اور انڈیا جو یہ رائٹ ٹو ریپلائی استعمال کر کے جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اقوام متحدہ میں آگے پاکستان نے یہ کیا، پاکستان نے وہ کیا، وہ تو محض الزام تراشی ہے۔ اصل بات یہ کہ اب انڈیا نے ایک ایسی حرکت کی جس پہ وہ صاف پکڑا گیا ہے، اور اس کو فارن منسٹر کے ٹیبل ہیو ٹو کم کلین آن دیٹ، کیونکہ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈیا کے چہرے کے نقاب جو تھا وہ اتر گیا ہے۔ اور تو صحافی میں آپ سمجھتا ہوں سمجھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پہ بھرپور نمائندگی ہوئی ہے پاکستان کی؟ مطلب ہم یہ نہ سمجھے کہ نگران وزیر اعظم گئے ہیں یا نگران سیٹ اپ کے لوگ گئے ہیں تو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی؟ کبھی بیشی کیا رہنی ہے، آپ کو برابر موقع ملتا ہے، آپ جس کسی کو بھی بھیج دیں گے اس کو وہی موقع ملے گا۔ 15 منٹ ملتے ہیں، 16-17 منٹ بولتے ہیں، اور اس میں آپ کو موقع ہوتا ہے آپ اپنی بھرپور بات کریں۔ جو میٹنگ ہوتی ہیں وہاں بھی جو گیون ٹائم ہوتا ہے، اور اس طرح پورا ایک فارمیٹ بنا ہوتا ہے، اس میں کسی شخصیت کے آنے جانے سے ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے ایک صاحب گئے، انہوں نے قرآن شریف پڑھوا دیا دولت صاحب نے، جو کہ نہیں پڑھوایا تھا، وہ بھی ایک کمرے میں کھڑا کر کے قاری صاحب کو پڑھوا دیا گیا، دکھایا ایسے جیسے جنرل اسمبلی کے اندر پڑھا گیا جو کہ نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو کچھ کیا تھا اس پہ 71 میں، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے متاثر ہو کے نہیں ہوتا، وہ سفیر بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے حکومت کی پالیسی کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کے مطابق گفتگو ہوتی ہے، سارا کچھ سیٹ ہوتا ہے، اس پیٹرن سے ایک انچ بھی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ تو آپ میں انٹریم کو بھیجیں، کسی کو بھیجیں، بالکل وہ ٹھیک ہے جو انور صاحب، ایک پوزیشن اور ہے چیز بھی پاکستان کی برابر۔ ایک اور چیز بھی ذرا بتا دیجیے گا، جو سائیڈ لائن میٹنگز ہوتے ہیں معمول میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ منتخب وزیر اعظم جاتے ہیں تو وہ میٹنگز کافی مختلف لوگوں سربراہان مملکت کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، اس دفعہ کم سائیڈ لائن میٹنگز رہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلی آپ نے جو بات کی نا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اقوام متحدہ کے اجلاس میں، وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے کیا کہا، اصل جو بات ہوتی ہے کہ سائیڈ لائن میٹنگز کتنی ہوئی اور کیا ہوئی، اور ان کا سبسٹنس کیا تھا۔ مثلا ایران کے ساتھ جو آپ کی میٹنگ ہوئی وہ ایک اہم تھی، اس پہ ایرانیوں نے
انویسٹمنٹ کی بھی بات کی، ایرانی نے اقتصادی اور سیاسی تعلقات میں بہتری کی بات کی، اور ہم نے بات کی. دونوں طرف ایک ڈیزائر نظر آتی ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کوشش کے باوجود جو ترکی کے صدر ہے ایردوغان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اگرچہ جو بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایردوغان جو پہلی بین الاقوامی شخصیت ہے جنہوں نے اس اجلاس کے دوران کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ایک حل طلب مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا چاہیے. تو اس میٹنگ میں لگتا یہی ہے کہ چونکہ فوکس اس دفعہ سے میٹنگ کا کہیں اور تھا، اس لیے بہت زیادہ دو طرفہ ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. فوکس کیا تھا سر؟ میں سمجھ نہیں پایا کس پر فوکس تھا زیادہ. فوکس تھا اس دفعہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ. اقوام متحدہ نے پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ ساری گفتگو، ساری بات چیت جو کانفرنسز کرائی ہیں وہ بھی اسی پہ ہوں گی کہ ان گولز کو کیسے اچیو کیا جائے. ویری رائٹ. تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتوں کی بہت کنجسٹنگ تھی. اور دوسری بات ہے جو کہ آپ نے جیسے خود کہا کہ اب آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو بھیجتے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور خود پرائم منسٹر نے کئی جگہ دفعہ کہا، سی ایف آر میں بھی کہا کہ میں یہاں آیا ہوں، میری جو حکومت آئی ہے وہ صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم انتخابات کرائیں، پرامن انتخابات کرائیں، فیئر اینڈ فری ہوں، اور اس کے بعد ہم چلے جائیں. تو جب آپ خود یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مقصد اتنا ہے تو پھر لوگ آپ سے ویری رائٹ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. رضا صاحب سوری، میں انور صاحب پر اس لیے ہم تھوڑا ٹائم دیا کہ بہت شگفتہ اردو میں مجھے ایک سینئر رپورٹنگ جو ہے وہ سننے کو مل رہی تھی، تو اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو ہم شاید ایک پورا سیگمنٹ اس پہ کر لیتے تھے. تو ایک تو فیلڈ رپورٹر بڑے کم ہیں اور سینئرز میں تو شاید ایک دو لوگ ہی رہ گئے ہیں جو فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں. اچھا رضا صاحب، اگر کامنٹ اگر یو این پہ کچھ کرنا ہو تو کر دیجیے، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. سیاسی مرکز لندن بن چکا ہے، شہباز شریف جو فوراً پہنچے ہیں، کیا اس کی وجہ یہ جو بار بار ایک بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف کا سخت بیانیہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، اور آف کورس وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، بھلے وہ ریٹائرڈ افسران کے بارے میں، بٹ وہ ہے، تو کیا وہ اسی وجہ ہے یا کوئی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو نگران وزیر اعظم بھی لندن میں موجود ہیں، اور خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، کچھ رپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کی ملاقات، خفیہ ملاقات نواز شریف سے ہو سکتی ہے. دیکھیے عدنان، شکریہ. بڑے عرصے کے بعد ہماری آن لائن ملاقات ہوئی آپ کے شو کے اوپر، اور عجیب و غریب حالات میں جو کھچڑی پکی ہوئی ہے، میں آپ کو آج کل فالو کر رہا ہوں، آپ جو اطلاعات دے رہے ہیں اور ایکسٹریکٹ کروا رہے ہیں ٹیلی ویژن پر. دیکھیے واقعہ اس طرح سے ہے کہ بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ نواز شریف نے ذکر کیا تھا احتساب کا، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور 2-3 ججز، سابق ریٹائرڈ ججز کا. اب ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہی 2 ادارے بنتے ہیں، اور ان کے اگر سربراہان کو جو ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا سوال اٹھے گا، بالفرض الیکشن ہوتے ہیں، نون لیگ آگے نکل جاتی ہے، حکومت بنا لیتی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ ایک کنسرن تو ہے. لیکن میری جہاں تک معلومات ہیں، میرے خیال سے اس وجہ سے شہباز صاحب واپس نہیں گئے. میں نے اس کے بارے میں خود بھی پوچھا تھا، اور یہ پتہ لگا تھا کہ کوئی گلف سے آ رہی ہے کوئی اہم شخصیت جس نے کہ لندن ہونا ہے 2-3 روز کے لیے، اور اس کو ملنے کے لیے شہباز شریف جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ مل رہے ہیں. ایک تو یہ تو بظاہر انہوں نے ایک ریزن دیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے، دیکھیے یہ والا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ میاں صاحب کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ پچھلی بار انہوں نے جنرل مشرف کے احتساب کے اوپر بہت زیادہ انسسٹ کیا تھا، تو پھر اس کے نتائج بھگتنا پڑے، نہ صرف ان کو خود بلکہ ان کی بیٹی کو، خاندان کو اور پارٹی کو، اور میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک پاکستان کی جمہوریت کو بھی. لیکن بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ایک دوسری جو چیز ہے میرے خیال سے اس وقت اہم چیز یہ بھی ہے عدنان، کہ دیکھیے اگر میاں نواز شریف واپس آتے ہیں تو ان کی بھی مجبوریاں ہیں کہ ان کو بھی عوام میں جانا ہے. یہ جو مہنگائی ہے اس وقت پاکستان میں، یہ جو افراتفری اور معاشی میلٹ ڈاؤن ہے،
یہ کس منہ سے وہ اس کو دفاع کریں گے؟ کیا وہ کہیں گے کہ جی میں نے ریاست بچائی ہے اس لیے عوام کے اوپر مہنگائی تھوپ دی ہے میرے بھائی نے؟ قطعاً نہیں، کیونکہ ان کے بھائی کی جو حکومت تھی وہ اب ان کے لیے ایک لائبلٹی ہے، اس لیے اس سے توجہ تو ہٹانی ہے۔ ایک سیاستدان کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اس سے توجہ ہٹانی ہے، اور توجہ ہٹانے کا بہترین طریقہ عدنان صاحب وہ یہ ہے کہ آپ پرانی کہانی اور قصہ کھولیں، گوشوارے کھولیں۔ نہیں اینٹی یہ اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنائیں. آپ نے اگر مشہور ہونا ہے, اچھا ویلاگر بننا ہے, اور آپ نے یکدم صحافی بننا ہے تو, اور مشہور سیاستدان بننا ہے, ووٹ لینے ہیں, تو بہت آسان ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اسٹیبلش. لیکن دوسرا ایک اور پرابلم بھی ہے نا کہ ان سر کا جو حریف ہے اس وقت جو جیل میں ہے عدنان، وہ تو اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کا محور ہے پاکستان میں۔ جتنی انہوں نے اور ان کے سپورٹرز نے اس وقت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہوا ہے روزانہ کی گھنٹے بائی دی آور، تو پھر ظاہری بات ہے ان کے مقابلے میں اگر نواز شریف کی پالیٹکس مفاہمت پر مبنی ہوگی تو وہ تو پٹ جائے گی انتخابی میدان میں، اور وہ اب سیاست دانوں کو یہ میں سوچ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سوری, میں شاید ہم غلط کہیں کنفیوز کر گیا آپ کو. مجھے پوچھنا آپ سے یہ چاہیے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نواز شریف میں اتنی سمجھ تو ہے, وہ بھی صحیح سمجھ رہے ہیں, پر میرا پوچھنا یہ ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں جن کے پاس کنٹرول ہے, کیا وہ یہ الاؤ کریں گے کہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل مائلیج کے لیے نواز شریف اس طرح کا بیانیہ بنائیں الیکشن میں؟ جی بات یہ ہے کہ مقتدر حلقوں میں کوئی نہ کوئی کمپرومائز تو دونوں کو پارٹیز کو کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک سینئر پولیٹیشین کی, نیشنل لیول کے پولیٹیشین کی ضرورت ہے, جو کہ آ کے ملک کی باغ دوڑ سنبھالے, اس ملک کی گری ہوئی معیشت, اس کی جو تباہ کن اس وقت سوسائٹی اور پولرائزیشن جو موجود ہے آن گراؤنڈ پر, اس کو آگے کسی طرح سے ہینڈل کرے. اس وقت آپ یہ بتائیے نا کہ عمران خان صاحب کے اوپر تو لکیر کھینچ دی گئی ہے. خود عمران خان صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا اپنے جلسوں میں, اور ابھی جو شواہد بھی ہیں کہ وہ ایک کیس کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد, وہ تو کہیں نہیں ابھی سیاسی منظر نامے پہ, کم از کم الیکشنز تک تو وہ نہیں دکھائی دیتے کہ وہ باہر نکل کے کیمپین کریں گے, ان کی پارٹی کو موقع بھی ملے گا. اس کے بعد رہ جاتی ہیں علاقائی پارٹیاں, چھوٹی پارٹیاں رہ جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو بڑی پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نواز ہی ہے, اور نواز شریف ایک پرانے منجے ہوئے زیرک سیاستدان ہے. نواز شریف ہی آپشن ہے, سیکنڈ آپشن آپ یہ کہنا. ٹھیک ہے, جی, بالکل. مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کی مرضی ہے. اسٹیبلشمنٹ بڑی خوشی سے ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم بننے دے گی, یا لیکن یہ کہ مجبوریاں دونوں طرف. ویری رائٹ. انور صاحب سر, لندن میں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی سیاست کا مرکز جو ہے وہ اس وقت لندن میں ہے, اور اکثر لندن میں ہوتا ہے. نواز شریف کے حوالے سے کیا جو خبریں گردش کر رہی ہیں, اب کوئی اس کو ڈینائی بھی نہیں کر رہا ان خبروں کو, اور اس کی تصدیق بھی کہیں سے نہیں ہو پا رہی. تو آپ, کیونکہ آپ بھی دوسرے ملک بیٹھے ہیں, تو کیا آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کیوں بلایا, اور کیا نواز شریف واقعی 21 اکتوبر کو پاکستان آ جائیں گے؟ سر دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ نے بات کی مقتدر حلقوں کی. ایک طرف تو مقتدر حلقے ہیں اور ایک طرف مختصر حلقے ہیں. مختصر حلقے میں جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب بھی ہیں کہ ہمارے پاس آپشن بہت کم ہیں. ہم دیکھیں جو کچھ بھی پچھلے سال بھر سے ہو رہا ہے اس میں ہم خود پھنس گئے سارے کے سارے. کسی ایک کو الزام دینے کی بجائے اس طرح کر لیں کہ سب پھنسے ہوئے ہیں, اور اس سے نکلنے کا راستہ اب جو ہے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ کوئی سیاسی قیادت ہی آپ کو اس سے نکال سکتی ہے, اور اس میں ایک بڑی قیادت میاں نواز شریف صاحب کی اداروں سے گفتگو کی جائے گی. لیکن میاں صاحب کے جو آج بیانات ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ اس طرح اٹھ کے نہیں آ جائیں گے, کیونکہ جب وہ مضبوط پوزیشن میں ہے تو وہ کچھ بارگین کریں گے, کچھ پاور چاہیں گے, کچھ اختیارات چاہیں گے, کچھ اپنی جو قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہوئے انور صاحب, چاہیں. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مختصر حلقے ہیں ان میں نواز شریف ایک آخری آپشن ہے؟ ایک آپشن ہے, وہ ایک بڑی آپشن ہے. آخری تو ہمارے ہاں کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا. ہمیں اور آپ کو پتا تھا کہ کاکڑ صاحب اوپر آ جائیں گے, لیکن آ گئے.
تو وہ تو یہ بھی اچھا ہو سکتا ہے، وہ تو لیکن انور ایک صاحب بڑی option ہوئی۔ کیونکہ آپ بارڈر پار ہیں، مطلب ہم تو یہاں اسی شہر میں ہیں نا، مجھ سے تو وہ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تھے، جب آدھی رات کو ان کا فون وہ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے تو بڑی مشکل سے جب انہوں نے کال اٹینڈ کی تو ان کو کہا کہ تیاری کرو، تو انہوں نے آگے جواب دیا ابھی تو بلوچستان کے مسئلے حل نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا سی ایم کے لیے نہیں پی ایم کے لیے، تو حادثہ تو پھر یوں بھی ہو جاتا نا کہ اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ پی ایم بننے جا رہے ہیں۔ شریف آدمی ہے، اس دن ہم لوگوں کے ریسٹورانٹ میں مل گئے تھے، ہم کھانے گئے ہوئے تھے تو یہ آ گئے، ہم لوگوں نے آواز دی تو رک گئے اور کافی دیر بات کرتے رہے، اور وہ خود بھی ابھی تک ان کو یقین نہیں آ رہا کہ وزیر اعظم ہو گئے۔ نہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا، ایک مہینہ گزر گیا سر۔ ابھی بھی کوئی بات نہیں ہو رہا، بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں بیوروکریسی بھی تو تماشے کرتی ہے نا، ان کو وزیر اعظم کے طور پر ٹریٹ بھی کر رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں، کہیں ان کو آگے کر رہے ہیں کہیں نہیں کر رہے ہیں، کچھ ان سے مسٹیک بھی ہو رہی ہے، مثلا وہ پاکستان کو چائنا کے اسرائیل والی بات جو ہے، وہ بات تو ایک چائنیز سفارتکار نے کسی اور پرسپیکٹو میں کی تھی، ہم نے کسی اور پرسپیکٹو میں انہوں نے کر دی، تو یہ سب چیزیں عجیب و غریب طریقے سے مل جل کے چل رہی ہیں، اور ان کو اس بات کا بھی احساس ہے، کیونکہ جب وہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں صرف الیکشن کروانے آیا ہوں تو آپ کے بعد میں اثر زائل ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی بڑی کمپلیکس سچویشن ہے۔ ویسے سر نواز شریف پہ کامنٹ کرتے پھر مجھے بریک لینا ہے، واپس 21 کو آئیں گے، اور کیا شہباز شریف کو جو انہوں نے بلایا ہے اس میں کون سی خبر میں زیادہ ویٹ آپ کو نظر آتا ہے سر؟ ابھی تک میرا خیال ہے کہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، جو یہاں جو گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ فیصلہ جو ہے ہونے میں کچھ چیزیں رہتی ہیں، مگر لگتا یہی ہے کہ میاں صاحب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک بڑی آپشن ہے، لیکن زرداری صاحب کی موجودگی میں ان سے بات چیت کرتے ہوئے وہ گھبرا رہے ہیں، اور اس لیے زرداری صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے قریب ہونے کا آپشن نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ سر ویری ایک ناظرین وقت ہے بریک پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف بھی ایک بڑا ووٹ بینک رکھتی ہے، وہ اپنی ایگزسٹنس کس طرح شو کرائے گی اگلے کچھ مہینوں میں یا کچھ ہفتوں میں، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ رضا رومی صاحب، ایک تو جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی یہ ہے کہ معاشی طور پہ ہم سٹیبل نہیں ہو پائیں گے، اب سیاسی استحکام کے لیے سیاسی مسائل کا حل ہونا ضروری ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو ہم بالکل ایک سائیڈ لائن نہیں کر سکتے، ایک بڑا اسٹرانگ ان کا ووٹ بینک بھی، اور آپ کیونکہ جانتے ہیں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہو یا موجودہ جو 16 مہینے کی حکومت گزری سابقہ، ان کے خلاف بیانیہ ہوں، لوگ ان کو بھی بہت ویلیو کر رہے ہیں اور ووٹر بڑا اسٹرانگ ہو کے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیا سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کنسنسس ہے وہ بلٹ ہوگا یا نہیں؟ لندن والے اپنا سوچتے رہیں گے، پیپلز پارٹی زرداری صاحب الگ سے ملاقاتیں کرتے رہیں گے، اور اٹک کے قیدی جو ہیں وہ اٹک کے قیدی ہی رہیں گے؟ سر دیکھیے، کنسنسس تو میرے خیال سے بالکل بلڈ ہوگا، اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ پہلے ہی جو اس کا بھٹا بیٹھ گیا پچھلے چند سالوں میں، اگر آپ دیکھیں نا بتدریج جو 2016 سے آنورڈز آپ دیکھیں تو جو معاشی انحطاط ہوا ہے وہ ڈائریکٹ نتیجہ ہے سیاسی گڑبڑ کا، سیاسی مداخلت کا، بے جا مداخلت کا، انجینئرنگ کا۔ اس کا جو اثر پڑا ہے منفی معیشت پر، آج پاکستان کے کروڑوں عوام وہ بھگت رہے ہیں، چاہے یہ مہنگائی ہو، ڈالر کی قیمت ہو، کشکول اٹھا کے ادھر سے ادھر، کسی پالیسی کے اوپر کوئی عمل درآمد نہ ہونا، ٹیکسوں کی وصولی، جو بھی بڑی لاتعداد مسائل ہیں۔ مگر اس وقت ضرورت یہ ہے کہ یہ بالکل ایک کنسنسس کی ضرورت ہے، میثاق معیشت جس کو حرف عام میں پہلے اس کا ذکر کیا جا رہا تھا، اس کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں، عالمی مالیاتی ادارے ہیں اور جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، وہ بھی کیا آپ کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ابھی کل آئی ایم ایف کی چیف نے کہا کہ بھئی امیر لوگوں کو ٹیکس لگائیے۔ نہیں کل رضا بھائی یہ بتائیں جو قیدی نمبر 804 ہیں، اگر وہ قیدی نمبر ہی رہیں تو جس کنسنسس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا میں سوال پوچھ رہا ہوں، وہ ممکن ہے ایک بہت بڑے پولیٹیکل کیپٹل کو آپ سائڈ پر رکھیں اور کہیں کہ کنسنسس بلٹ ہو جائے؟ یا جی میرے خیال نہیں، دیکھیے بات یہ کہ کبھی نہ کبھی وہ قیدی تو باہر نکلیں گے نا، وہ کوئی سدا تو جیل میں نہیں رہیں گے، اور وہ بھی میرا ذاتی یہ خیال ہے
کہ الیکشنز کے بعد وہ بھی باہر نکل آئیں گے. ابھی الیکشنز تک ان کو جو بند رکھنا مقصود ہے، اور وہ جس طرح سے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تناؤ شروع ہو چکا ہے یا جس طرح آگے بڑھا ہے، وہ اس کی وجہ سے شاید فی الحال تو باہر نہیں نکلیں گے. لیکن جب وہ نکلیں گے تو ان کو بھی میرے خیال سے یہ پچھلے 1.5 سال میں کافی سمجھ تو آئی ہوگی کہ پاکستان کی جو پاور پالیٹکس کی ریالٹی کیا ہے. اس سے پہلے تو وہ بالکل ہی ایک عجیب و غریب جو ہے نا ایک دنیا کے باسی رہے ہیں، جہاں پہ آدھی اسٹیبلشمنٹ اور آدھی عدلیہ ان کے پیچھے، اور تقریباً سارے کا سارا میڈیا ان کے پیچھے کھڑا ہو کے ان کو ہوا دیتا رہا کہ جی پہ جاؤ باجوے نو، تو پہ جاؤ فلانے نو. تو اب تو ویسے حالات نہیں ہے نا. ابھی دیکھیے نا کون باہر نکل رہا ہے ان کی. لیکن جس طرح کیسز شروع ہو رہے ہیں، ہم نیب امینڈمنٹس کالعدم قرار دینے کے بعد ہم تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا شیئر پی ٹی آئی کا بھی ہے، خود عمران خان کا نام بھی اس میں شامل ہے. تو وہ تو ایک لمبے چکر میں پھنس چکے ہیں نا کیسز کا. سائفر کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں جی، کیسز تو بالکل پھنستے ہیں. سیاست نام ہی پاکستان میں اس کا ہے. 1947 سے پہلی بار تو خان صاحب نہیں پھنسے نا. ہر سیاستدان، کوئی سیاستدان پاکستان کا اٹھا لیجئے جس کے اوپر کیس سچے جھوٹے نہ بنے ہوں. یہ یہاں کی بیوروکریسی کا رویہ رہا ہے 1947 سے. بہرحال جو آپ کا کوسچن ہے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ اگر ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو قیدی نمبر 804 کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی کو یہی اپیل کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ جناب والا یہ قصہ ترک کر دیجئے، پرانے قصے نہ دہرائیے. ان کا کوئی اثر نہیں نکلتا. نواز شریف کو بند کیا نہ، 2018 میں جیل میں ڈالا نہ، اہل کیا 17 میں. پر نواز شریف کے ساتھ 9 مئی نہیں جڑا تھا نا رضا بھائی، یہاں تو 9 مئی جڑا ہے نا. فوج کی وردیوں کو آگ لگا دی گئی، ان کی بے توقیری کی گئی. میں سب سے بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ انسان ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح تذلیل کی گئی. اب دیکھیں نا، ہم جس طرح کی سیکیورٹی سٹیٹ ہیں، طالبان آپ کے بارے میں کیا کچھ بولتے ہیں، آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو اوپنلی وہ دھمکیاں دیتے ہیں آپ کو. ایران آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، انڈیا آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور اس سٹیٹ میں اگر آپ کور کمانڈر کا گھر جلا دیں، اس کی وردی کی توہین کر دیں، سیاچن کے شہداء کو، ان کے مجسموں کو اٹھا کے بے حرمتی کریں، تو وہ اس کو ایڈجسٹ کرنے میں وقت تو لگے گا نا سر. نہیں میرے بھائی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں دیکھیں نا، خان صاحب کو میں یہی تو کہتا ہوں نا رویہ. اگر خان صاحب اس وقت بھی کہہ دیتے نا کہ میرے لوگوں سے غلطی، جب کچھ جذباتی نوجوانوں سے غلطی ہو گئی ہے اور اس کے لیے ہم ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو یہ معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا. ان کا موقف جو تھا جب وہ گئے اگلے دن عدالت میں، دیکھیں نا. اب بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف تو جی ایچ کیو اور کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملے ہوئے ہوں، اور اگلے دن چیف جسٹس ملک کا کہہ رہا ہو گڈ ٹو سی یو، اور مرسیڈیز گاڑی بھجوا کر ان کو بلوا رہا ہو، تو ظاہری بات ہے آپ سمجھیں گے کہ یہ تو ریاست میں ٹھیک ہے، نارمل ہے یہ بات. آپ دیکھیں نا، ریاست کے اس بالکل ٹھیک ہے، ادارے نے غلط سگنلنگ دی. اس کے بعد خان صاحب نے کئی دن کہا کہ ان کے لوگ ہی نہیں تھے، یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چھوڑو گے تو پھر اسی طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. انور صاحب، خان صاحب پہ کیس ہے، وہ ہے سائفر کا، اور اس پہ ایک سٹوری انٹرسیپٹ نے جو دی، اس نے معاملات کو اور خراب کر دیا. انٹرسیپٹ کی سٹوری کس حد تک ورتھ فل ہے، کس حد تک حقائق کے قریب ہے، اور اس سٹوری سے چیئرمین تحریک انصاف کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا جب ان پر سائفر کا مقدمہ ہو گیا اس کے بعد؟ سر جب آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں اسٹوری سے اب ان کو فائدہ نقصان تو نہیں ہونے لگا. عوام کی نظر میں البتہ فائدہ ہوا. ان کو ان کی جو مقبولیت اس میں اضافہ ہوا، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے اس طرح پیش کیا کہ جس سے ان کی وینڈیکیشن ہوئی ہے. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. لیکن یہاں کل یہ مسئلہ ہم نے پرائم منسٹر سے بھی پوچھا، اور انہوں نے بڑا واضح کہا کہ بھئی کسی کو بھی کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. ایون خواتین بھی اگر قانون کی خلاف ورزی کریں گی ان کو سزا ملے گی. اور عمران خان کے والے سے بھی انہوں نے کہا کہ پورا لیگل پروسیس ہوگا اور اس کے بعد ہی ان کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. تو ابھی تو تردد ان کو چھوڑنے کا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے. رہی بات کہ انٹرسیپٹ کی سٹوری، اس میں ایک اطلاع ہے کہ چونکہ واشنگٹن میں سارا کچھ ہوا اور اس میں انوالو کئی لوگوں سے، دونوں طرف، امریکہ والی سائڈ پہ بھی، ہماری سائڈ پہ بھی،
میرے ذاتی تعلقات ہیں اور ان سے میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. اس میں جو افسوسناک بات یہ کہ ہم نے اپنی اندرونی سیاست میں ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ جو لنچز ہوتے ہیں اور جو ڈنرز ہوتے ہیں وہ ایک انفارمل گفتگو کا, کیونکہ اس میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کی کوئی آفیشیلی کسی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, تو بہت سی باتیں کھل کے کر لی جاتی ہیں. وہ ایک لسننگ پوسٹ سی چیز ہوتی ہے جس میں آپ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ہوسٹ کنٹری کے موڈ کو. وہ اسی اسپرٹ سے بات کی گئی تھی, اس کو سازش بنا دیا گیا اور اس پہ سارا کچھ اتنا ہنگامہ کھڑا ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں ہم جس موضوع پہ بات نہیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے, پاکستان کی ڈپلومیسی کو بہت نقصان پہنچا ہے. آپ سے لوگ اب سیریسلی گفتگو کرتے ہوئے گھبرائیں گے. نہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فورن مشنز ہیں وہاں ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں, جو ایمبیسڈرز ہیں, جو ہائی کمشنرز ہیں, اب لوگ یہ تو ایک نارمل پریکٹس ہوتا ہے نا دنیا بھر میں, ڈپلومیٹس وہاں لوکلز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں, انٹریکشن سے کافی چیزیں نکلتی ہیں. تو وہ اب اس سائفر کے بعد معاملات جو ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ مشکل میں آ گئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل یہی کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آ گئے ہیں, یعنی وہ اس ایک خاص طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے اور وہ خاص طریقے سے لی جاتی ہے. اس کو یہ نہیں اس کو یہ امریکہ کی یا پاکستان کی آفیشیل پوزیشن بنا کے نہیں پیش کیا جاتا, دھمکی نہیں سمجھی جاتی, بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, جو ایک سوچ چل رہی ہے, وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھ لو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو بھی ایشو بنا لیں گے تو لوگ پھر آپ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے گھبرائیں گے. سائفر آپ یہ تو مانتے ہیں بطور صحافی کہ سائفر بیانیہ نے عمران خان کو فائدہ دیا اور پاکستان کا امیج ڈپلومیٹک فرنٹ پہ خراب کیا؟ عمران خان کو بہت فائدہ ہوا کیونکہ وہ پاکستان میں اینٹی امریکنزم چلتا ہے, وہ چل پڑا, لیکن اس کو انہوں نے نقصان اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا, بہت رگڑا, اور پھر وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا, امریکہ ان کے خلاف ہو گیا. اور اب وہ کنفیوز ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ سب کچھ امریکہ نے کہا تھا, پھر کہا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا تھا, فوج کا براہ راست نہ لیا, اور پھر اس اتوار کو جب وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ ہوا تو پھر انہوں نے اپنی پوزیشن بدلی اور کہا کہ نہیں یہ تو سب کچھ امریکہ کا ہی کیا ہوا تھا. تو وہ خود بھی کنفیوز ہیں, ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سے کیا کریں. سر ویری رائٹ. رضا صاحب ایک کامنٹ, اگر نواز شریف واقعی 21 کو واپس آ جاتے ہیں تو ان کے اپنے مسئلے تو جوں کے تو ہیں نا سر, لیگل جو سائیڈ ہے نواز شریف کی, وہ اس وقت تو اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں اور پرائم منسٹر بن سکیں. تو کیا یہ سسٹم ان کو ریلیف دے رہا ہوگا؟ دیکھیے میرے خیال سے تو کوئی اتنا بڑا اب قدغن نہیں ہے. ایک تو پہلے قانون سازی ہو چکی ہے جس کی روح سے ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اس کی 5 سال میعاد کر دی گئی ہے. 5 سال تو پورے ہو گئے ہیں. اگر میاں نواز شریف کی وہ سزا جو تھی جو ان کو پہلے دی گئی, اگر اس کو سمجھ بھی لیا جائے کہ وہ ویلڈ لیکن ہے, اس کے لیے بھی ابھی آپ کو انٹرپریٹیشن کے لیے کورٹ جانا ہے نا سر. جی وہ کورٹ, دیکھیے وہ کورٹ بھی ہوتی ہے. کوئی اس میں ایک قانون, جب قانون سازی ہو جاتی ہے پارلیمنٹ کی, انلیس کہ وہ پچھلی سپریم کورٹ ہو جو کہ ہر معاملے میں اپنی انٹرپریٹیشن کر کے اپنی سیاست اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہو کسی سیاسی لیڈر یا سیاسی پارٹی کے بہاف پر, تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ جو ہوتی ہے اور جو سیپریشن آف پاورز میں یقین کرتی ہے, وہ پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کو چیلنج نہیں کرتی انلیس کہ وہ بالکل ہی آئین کے سے متصادم ہو کہ آئین کو کوئی ختم کر دے قانون قومی اسمبلی کا, پھر سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. ورنہ پارلیمان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے, پارلیمانی تو آئین کی خالق ہے. جی بالکل صحیح. لیکن ایک اور بھی ہونا چاہیے نا کہ جب پارلیمنٹ ہو ان دنوں پارلیمنٹ کی قانون سازی یا امینڈمنٹس کو کورٹ میں آنا چاہیے. اب پارلیمنٹ ہی نہیں ہے تو اس وقت تو خیر معاملات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ. تو ایک تو میعاد ہے, دوسرا ہاں ایک جو معاملہ ہے جہاں پہ میاں صاحب کو دقت ہو سکتی ہے وہ ان کی جو ہے ان کو واپس آ کر قانون کے سامنے پیش ہونا ہے اور ان کو پھر عبوری ضمانت لینی ہوگی, اور وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ عدلیہ کا رول اور عدلیہ کی سواب تو اس کا مطلب ہے نواز شریف کے خدشات درست ہیں. ایک وقت ہے بریک کے بعد کینیڈا اور بھارت کے درمیان تو حالات کشیدہ ہیں. انور صاحب سے اس پہ. جی ناظرین ویلکم بیک. انور صاحب, ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان جو سفارتی کشیدگی ہے یہ کیا ہندوستان سیٹل کر پائے گا اس کو, یا ہندوستان کے لیے آگے چل کے مسائل بڑھ بھی سکتے ہیں سر؟ مسائل بڑھ بھی سکتے ہیں لیکن ہندوستان ہینڈل اس لیے کر پائے گا کہ بڑا ملک ہے اور ان کا انفلوئنس بہت ہے. آپ دیکھیں کہ وہ
डिफेंसिव पे जाने के बजाय ऑफेंसिव पे गए हैं। उन्होंने कनाडा पे तनकीद शुरू कर दी है और कनाडा को उसकी औकात याद दिलाने की बातें कर रहे हैं। कनाडा को कह रहे हैं कि उसने उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर क्यूबेक के लहदगी पसंद की हम इस तरह हमारा शुरू करें तो आपको कैसा लगेगा। तो इंडिया तो इस पर शर्मिंदा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने पोजीशन ली है इस पे वो खुद मजीद फंसते चले जाएंगे, इसलिए कि अब बहरहाल आप इतनी बड़ी सुपर पावर भी बन जाए, अमेरिका भी बन जाए, फिर भी जब इस तरह की बात करते हैं तो उसका ब्लो बैक होता है और आप उसमें बुरे लगते हैं और भारत में बुरा लगेगा। लेकिन भारत का वो हाल भी नहीं होगा जो हम चाह रहे हैं, यानी ऐसा नहीं होगा कि लोग। लेकिन सर जब आप केस देखते हैं अनवर साहब, जब आप केस देखते हैं कनाडा का, एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स में चले गए, फिर हम पहले दिन तो हमने ये समझा कि कनाडा की इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी, उसके बाद जब फाइव आइज ने उसको इंडोर्स करना शुरू कर दिया तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो गई ना। तो उसमें तो हिंदुस्तान के लिए आसान नहीं होगा ना कि इजीली इस बर्डन को सर से उतार दे। ऑफ कोर्स बिल्कुल आसान नहीं होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ही मुश्किल होगा हिंदुस्तान के लिए निकलना, लेकिन निकल जाएगा क्योंकि उनका ज़रा कद बड़ा है, लेकिन फंस तो गए हैं बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं, आप सही कह रहे हैं। सर कनाडा के साथ जो ताल्लुकात हैं, बिकॉज इमिग्रेशन का एक लंबा सिलसिला है वहाँ, ख़ासतौर पे इंडियन पंजाब का और बहुत सारे और हिस्सों से भी लोग वहाँ इमिग्रेशन लेते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, बिज़नेस का एक बड़ा लंबा एक सिलसिला है हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान। क्या वो मुतासिर हो सकता है इस सब से? नहीं होगा, इसलिए कि अगर जो दूसरे सूबों का हो, लेकिन असल वहाँ से पंजाब से लोग आते हैं और चूंकि यहाँ सिखों की लॉबी बहुत स्ट्रांग है कनाडा में, तो जो पंजाब से जिस तरह इमिग्रेशन होती है लीगल तरीके से, वो नहीं रुकेगी, वो होती रहेगी। लेकिन ये है कि सिखों में जो बेतनानी है वो बढ़ेगी। मैं परसों यहाँ न्यूयॉर्क में जो लिबर्टी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो लिबर्टी आइलैंड में गुफ्तगू कर रहा था 2 कैनेडियन सिखों से जो कि अभी यानी इंडिया से माइग्रेट होके आए हैं। तो मैंने देखा, उन्हें बड़ा गुस्सा था, वो कह रहे थे कि जी अगर हमारे बंदे मारेंगे तो हम भी इनको नहीं छोड़ेंगे। तो इंडिया पहले भी ये गेम कर चुका, उन्होंने देखा क्या हुआ, गोल्डन टेम्पल वाला जो वाक़या है सारा कुछ। मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई इतना बड़ा वाक़या होगा जिस पर उस तरह का कोई रिएक्शन हो, लेकिन अगर इस तरह के काम करते रहे तो इंडिया जो है सिखों को और एंटेगनाइज करेगा। रज़ा साहब, हिंदुस्तान की हमने देखा कि पिछले जब से मोदी हैं हमने तो उनको बड़ा सक्सेसफुल देखा एज ए ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट, और फिर जयशंकर पहले सेक्रेटरी खारजा थे, फिर वो मिनिस्टर बना दिए गए एक्सटर्नल अफेयर्स के। ये कनाडा के साथ मामलात आपके ख्याल में इनसे मैनेज नहीं हुए कि बस एक मिसहैप हो गया और अब उसको इन्होंने कवर करना है? रज़ा भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अदनान जी देखिए, मिसहैप तो मैं समझता हूँ कि जाहिरी बात है कि इंडिया ने ये बहुत बड़ी एडवेंचरिज्म किया है। अगर ये एलिगेशंस दुरुस्त है कनाडा की और उनके पास सबूत हैं कि जैसे वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस ह्यूमन और सिग्नल्स की इंटेलिजेंस है कि इंडिया ने कैनेडियन सॉइल के ऊपर आके कैनेडियन शहरी को की हलाकत का ऑर्डर दिया और उसको एग्जीक्यूट किया, तो ये एक बहुत बड़ा, ये सिर्फ हिंदुस्तान और कनाडा का मामला नहीं है, बल्कि ये मगरबी दुनिया जो है ये उसके लिए भी एक क्राइसिस है। उसकी वजह यह है कि मगरबी ममालिक ने, बिशमूल अमेरिका ने, इंडिया को चाइना के खिलाफ एक उभरती हुई कुव्वत के तौर पर गोद ले लिया है काफी अरसे से, और उसी चक्कर में उन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़ी मार्केट भी है, यहाँ पे सरमायाकारी करें, कंपनियां जा रही हैं, धड़ाधड़ वहाँ पे लगा रही हैं, दिफाई ताउन भी बहुत ऊपर जा रहा है। लेकिन मगरबी ममालिक के लिए चैलेंज ये है कि वो मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं और जो मौजूदा इंडियन सोसाइटी और जमहूरियत का हाल है उसको फिर वो नजरअंदाज करना पड़ेगा। अब वो जो बात वो चीन और रूस पर कहते हैं, वो कहते हैं वहां तो जमहूरियत नहीं है, हमें पुतिन नहीं पसंद, हमें प्रेसिडेंट जी चीन का पसंद नहीं, दोनों आमिराना मिजाज के हामिल हैं। तो जिसको उन्होंने गोद लिया है वो भी ऐसा ही है, तुम तो बिल्कुल उन जैसे निकले बकौल शायर।
تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے تو بہت بڑا یہ ایک چیلنج بن چکا ہے عدنان، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کوشش کی کہ اس کو درگزر کر دے، کچھ میوٹڈ بیان دے، لیکن اب امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور اب ان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی سامنے آگے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیریس ہے، اور اب انہوں نے انڈیا سے کہا بھئی آپ کوپریٹ کریں اس کی انویسٹیگیشن میں، لیکن انڈیا نے کیا کیا ہے کہ وہاں پر تو ایک نیشنلزم کا طوفان برپا ہے، ہر ٹیلی ویژن چینل، ہر لیکن مسئلہ یہ صحافی. نا رضا بھائی، ہمیں وہ سناتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. اب جب وہ ٹروڈو کو بولیں گے ارے بھائی تمہاری تو ہم ایسی جیسی کر دیں گے اور تمہیں تو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے، اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ وہ تو سب، ہاں وہ میرے بھائی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہوتا ہے نا، جسے آپ جانتے ہی ہیں. سر تو سر بہت شکریہ ڈومیسٹک میرے دونوں معزز مہمانوں کا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا.